السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایام 20، آج چاند کی کیا ہے؟ 13۔ بیضاء سفید کو کہتے ہیں عربی زبان میں، بیض انڈے کو کہتے ہیں، انڈا سفید ہوتا ہے۔ ایسے رات چاند کی ایسی راتیں جو بہت روشن ہوں اور بہت سفید ہوں، چاند کی ایسی راتیں جیسے کہ اب ہیں، اور یہ ہیں قمری مہینے کی یعنی اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ حضرت زر بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت دریافت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ تشریف لائے تو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، تو زمین کی آب و ہوا کی وجہ سے آپ کے جسم کا رنگ پختہ ہو گیا، بہت زیادہ سانولا ہو گیا۔ فرشتوں نے گریہ و بکا کی، اے میرے اللہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں رکھا، پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو یا اللہ ان سے خطا ہوئی، وہ بھی اللہ کے امر سے ہوئی، اللہ نے زمین پہ بھیجنا تھا، یا اللہ تو ان کو زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر بھیج کر ان کا رنگ بہت زیادہ سانولا ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کے پاس وہی بھیجے کہ اگر آپ اسی طرح حسن و جمال چاہتے ہیں جس طرح جنت میں حسین سے حسین تر تھے، کیونکہ فرمایا پوری دنیا میں مردوں میں خوبصورت آدم ہے، پھر حضرت یوسف ہیں، اور حسن و جمال میں میرے آقا، اور خواتین میں سب سے زیادہ حسین حوا ہے، سب سے زیادہ حسین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی بھیجی کہ میرے لیے 13ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ تو آدم نے روزہ رکھا، صبح دیکھا تو ان کا تہائی بدن گورا ہو گیا۔ وہی بھیجی 14ویں کا روزہ رکھیں، تو انہوں نے 14ویں کا روزہ رکھا تو ان کا آدھا بدن، 2/3 بدن گورا ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہی بھیجی کہ آپ 15ویں کا روزہ رکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب 15ویں کا روزہ رکھا تو ان کا سارا بدن گورا ہو گیا۔ اسے ایام 20 کہتے ہیں، اور یہ روایت بیان کی ہے غنیت الطالبین میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ میں رونق افراز تھے، میں نے آپ کو سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا دیکھو یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے قریب آ گیا، پھر آپ نے فرمایا تم سے جبریل کہتے ہیں علی ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھا کرو، پہلے روزہ کے عوض میں 10,000 سال کا ثواب ملے گا۔
اگر 13 کا روزہ رکھو گے تو 10,000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے دن کے روزے کے عوض یعنی 14 کا روزہ رکھو گے تو 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب ملے گا۔ 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب۔ اور اگر تیسرے دن آپ روزہ رکھیں گے تو پھر 1,00,000 سال عبادت روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب کی خصوصیت صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ یہ ثواب صرف علی کو بتا رہے ہیں یا سب کو بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اور جو تمہارے جیسا عمل کرے گا اس سے بھی یہی ثواب دے گا۔ علی تم کرو یا تم جیسا عمل کرے اللہ اسے بھی ایسے ہی ثواب دے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ آپ فرما دیں وہ 3 دن کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ 3 دن ایام 20، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ یہ واقعہ بھی غنیت الطالبین صفحہ نمبر 371 میں حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا۔ حضرت حسن بن علی روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام 20 کے روزوں میں پہلا روزہ 3,000 سال کے برابر ہے۔ یہ اگلی روایت ہے، 3,000 سال۔ کتنے سال؟ دوسرے روزہ دن کا روزہ 10,000 سال، اور تیسرے دن کا روزہ 18,000 سال کے برابر نیکیاں ملتی۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے۔ قتادہ بن ملحان کیسی سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا یہ ایسے ہے جیسے کہ پورے سال روزہ رکھنے کی مثال ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 نفل روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور وہ ایام 20 کے روزے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آپ کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا گوشت لے کر آیا، اس کے ساتھ چٹنی اور سالن بھی تھا۔ اس نے یہ سب چیزیں لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے اپنا ہاتھ روکے رکھا، اور اس میں جو بھی کچھ نہ کھایا تو صحابہ کرام کو کھانے کا حکم دیا۔ اس دیہاتی نے بھی ہاتھ روکے رکھا، تو پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں، اور وہ ایام 20 کے روزے۔ اور اس دیہاتی سے آپ نے فرمایا تم بھی روزے رکھا کرو، تم بھی ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ اب آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں۔ چاند کی 14 تاریخ کو عام طور پورے چاند کا دن ہے، اس کے قریب ترین دن 13، 14، 15 ہوتے ہیں۔ اس دن چاند مکمل روشن ہوتا ہے، اور زمین، سورج اور چاند ایک سیدھ میں ہوتے ہیں۔ ہماری جو فلکیات
یہ جو ہماری کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کے جو ماہرین پوری دنیا کے سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہی راتوں میں زمین میں مختلف حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ماحولیات میں بھی اور انسانی نفسیات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں پوری دنیا میں حیرت انگیز طور پہ واقع ہوتی۔ چاند زمین پر کشش شکل ڈالتا ہے جو سمندر کے پانی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور چاند کی 14 تاریخ کو چاند اور سورج ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، اس لیے اس دن لہریں بہت اونچی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہاز رک جاتے ہیں، اور پوری تاریخ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان 3 دنوں میں بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گیا، بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گئے۔ چاند کی 14 تاریخ کو سمندر کی اونچائی اور ان کی لہریں بہت زیادہ معمول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پورے چاند کے دوران لوگوں کی نیند متاثر ہوتی ہے، نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے اور نیند کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ پورے چاند کی راتوں میں نیند آنے میں دیر لگتی ہے، اور نیند کے ہارمونز میں کمی کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، ہماری روحانیت، تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں جتنے بھی چلے ہیں وہ ان چاند کی راتوں میں ہیں۔ کیوں؟ چلے کے لیے جاگنا ضروری ہے، جاگنا ضروری ہے، اور انہی راتوں میں نیند کم آتی، اور انہی راتوں میں نیند پہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ چاند خود روشن ہے، خود جاگتا ہے، تو وہ جگاتا بھی ہے، صرف جاگتا نہیں ہے، وہ جگاتا بھی ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے، وہ جاگتا ہے تو جگاتا بھی ہے۔ کچھ محققین اور معالجین کے مطابق پورے چاند میں نفسیاتی مریض، خاص طور پہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں علامات شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جرائم بڑھ جاتے ہیں، خون کی لہریں، خون کا دوران بڑھ جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں پوری دنیا کی ریسرچ ہے کہ جرائم کی شدت بڑھ جاتی ہے، غصہ جلال بڑھ جاتا ہے، خون، قتل و غارت، چوری اور وارداتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اسلام کا نظام کیسا مبارک محترم نظام ہے کہ شریعت کہتی ہے روزے رکھو۔ روزہ نام ہے صبر کا، روزہ نام ہے رک جانے کا، روزہ نام ہے ٹھہر جانے کا، روزہ نام ہے برداشت کا۔ جب روزے رکھو گے تو برداشت اور صبر کا ایک نظام پیدا ہوگا، بس، اور اسی صبر اور برداشت میں قدرتی اور اس کی کریمی اور رحمت کے فیصلے ہوں گے، اسی برداشت اور اس کی عطا اور کرم کے فیصلے ہوں گے۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر ہوتا ہے۔ اب غور سے سمجھیں، ایک اور چیز بتا رہا ہوں سائنس کی۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر اور پوری دنیا کے پانی پر ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں 70% پانی ہے، 30% ہڈیاں ہیں، باقی سارا پانی ہے، گوشت پانی، جگر پانی، دل پانی، چربی پانی، یہ سب اس کو لیکوڈ کہتے ہیں۔ اور سالڈ اور سخت چیز جو ہے وہ ہڈیاں،
वो 30% है हमारे जिस्म में। पानी का असर पानी पे होता है चांद का। इसके लिए लोगों के ब्लड प्रेशर और हार्मोनल निजाम, मर्दों और खवातीन के, उस पर बहुत ज्यादा असर होता है। और कायनात के सबसे बड़े मौलिज मेरे आका मदीने वाले ने फरमाया, इन 3 दिनों में रोजा रख लो, तुम बड़े बड़े हादसा, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े वाकयात उससे बच जाओगे। इन 3 दिनों में रोजा रख लो। मेरे हुजूर ने फरमाया कि 3 दिनों में रोजा रख लो, और रोजा रखने से तुम्हारी जिंदगी में बहुत वाकयात खत्म हो जाएंगे। रोजा रखने से ये नफली रोजे की बरकत है, ये नफली रोजे की तासीर है, और ये नफली रोजे के कमालात हैं। नफली रोजे। अब इस चांद का खवातीन पर भी असर होता है और बच्चों पर भी असर होता है, और उनके हार्मोन्स पे असर होता है, और बच्चों की आदत, चिड़चिड़ापन, उनके मिजाज और उनकी तबीयतों पे असर पड़ता है। मैं बाज़ों का सोचता हूं, अंग्रेज ने इतनी तहकीक तो की है कि कौन सी रोशनी लगाएंगे तो मच्छर आएगा और मक्खी आएगी, और आगे राड लगे हुए होंगे, उनमें बिजली होगी और वो मर जाएंगे। तो अगर वो सुर्ख और तेज रोशनी लगाते, मच्छर भाग जाता। उन्होंने दूधिया रोशनी लगाई उसके लिए, मच्छर, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा उसकी तरफ जाता है। छोटी छोटी चीजों को अंग्रेज ने नहीं छोड़ा। वो चीजें जो हम भूल गए, जिन्हें हमने फरामोश कर दिया, हमें छोड़ दिया, अंग्रेज उन छोटी चीजों पे तहकीकात की इंतहा कर चुका है। और यही अय्याम 20 के रोजों की ताकत है, यही अय्याम 20 के रोजों की तासीर है, और इसी का कमाल है। मिर्गी के मरीज एपिलेप्सी, इन रातों में उनमें शिद्दत और तब्दीली के वाकयात रोनुमा होते हैं। मिर्गी के मरीज, या ऐसे लोग जिनको जहनी डिप्रेशन, टेंशन है, उस जहनी डिप्रेशन और टेंशन के मरीज, ये रातें उन पे बहुत ज्यादा असर अंदाज होती हैं। इन रातों का जानवरों पे क्या असर होता है? जानवर, खास तौर पर रात को सरगर्म जानवर, चांद दिन रात में अपनी सरगर्मी हरकत में आते हैं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक जानने वाले थे, उनको हम चाचा मूसा कहते थे, रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए। वो कहते थे कि हमारे यहां एक ठेड़ है, एक गर्शुदा शहर है, उसमें से सिक्के भी निकले, चीजें भी निकलती, मैं बल्कि ईंटें भी ले आया। उनका नलका था तो नलके के आगे ईंटें लगी हुई थी, तो मैंने देखा था कि ईंटें कोई खास हैं। मैंने कहा ईंटें कहां से ली? कहने लगे हम ये एक पहिए वाली ट्राली नहीं होती जिसको बंदा लेके चलता है, ये लेके जा रहे थे तो आगे ट्राली का जो पहिया है जमीन में धंस गया, तो हमने खोदा तो वो कुआं निकला, हजारों साल पुराना शहर। उस कुएं में से सारी ईंटें हमने निकाल ली। ये जो कमरा बना हुआ है इसकी बुनियादों में वो सारी ईंटें लगा दी हैं। कुछ ईंटें बची थी तो हमने ये नलके के आगे रख दी। वो नलके वाली ईंटें उठा के ले आया मैं, और वो मैंने अपने म्यूजियम में रखी। मुझे पुरानी चीजों का शौक है, इसलिए कि ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। तो बात चली थी तो कहने लगे कि वहां गर्शुदा एक शहर है, हजारों साल पुराना। एक सांप है, सिर्फ 14वीं की रात को निकलता है। 14
14ਵੀं کی رات نکلتا ہے اور اس کے اندر ایک خاص مادہ ہوتا ہے، اس کی ایک اصطلاح ہے، اس کے اندر اس کا ایک جوہر ہوتا ہے، وہ اس کو اوپر پھینکتا ہے گولی کی طرح، اور پھر اس کو منہ میں پکڑتا ہے، پھر پھینکتا ہے، کھیلتا ہے اس کے ساتھ، اگر نیچے گر جائے تو پھر اس کو منہ سے اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ کوئی بتائے؟ من کا، سانپ کا من کا، وہ من کا ہوتا ہے، اور جو جوگی ہوتے ہیں وہ اس منکے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جوگی آیا، اسے پتہ چلا کہ یہاں 14ویں رات پہ سانپ آتا ہے اور اس جگہ آ کے اپنے منکے سے کھیلتا ہے، اس کے منہ سے منکا نکالتا ہے، وہ پھینکتا ہے اوپر، پھر منہ سے اس کو منہ میں لیتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سارے گھروں سے راکھ اکٹھی کی، کوئی 2-3 ہفتے لوگوں سے راکھ اکٹھی کرتا رہا، راکھ اکٹھی کی۔ جس جگہ سانپ نے 14ویں رات کو آنا تھا اس جگہ راکھ بچھا دی ساری، تاکہ اس کا منکا جب گرے تو وہ راکھ میں گم ہو جائے، منکا گرے تو راکھ میں گم ہو جائے۔ بس اس کو وہی منکا چاہیے تھا، اور اس منکے کی طاقت ہے سانپ کے ڈسے کے لیے، خزانوں کے لیے، اور اس کی عجیب و غریب تاثیر ہے۔ ایک وہ منکا، ایک بلی کی جیر، آمن نال، بلی کا جو جیر ہوتی ہے نا، آمن نال کہتے ہیں، جس میں بچہ ہوتا ہے، وہ کبھی بلی اپنے قریب نہیں آنے دی کہ اسی وقت کھا جائے گی، اور جو ماہر ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس کے پاس بلی کی جیر ہو اور پہلوٹی کے بچے کی قمیض ہو، ایسا بچہ، ماں کا بچہ جس کا پہلا بیٹا پیدا ہو، اور اس کو جو قمیض پہنائے اور وہ میلی ہو، کپڑا پہنائے وہ میلا ہو، وہ اور بلی کی آمل نال، اس کا یہ پھر میں اور موضوع پہ چل پڑوں گا، یہ عجائبات کا موضوع ہے۔ تو اس نے راکھ پھیلائی، سانپ نکلا، 14ویں کی رات کو نکلا۔ بات چل رہی تھی کہ 14ویں کی رات کا تعلق ان راتوں کا جانوروں پر بھی اثر ہوتا ہے، اور اپنے منکے سے کھیلا، اپنے منکے سے کھیلا، تو کھیلتے کھیلتے اس کا منکا نیچے گرا، تو نیچے تو راکھ تھی، وہ راکھ میں دب گئے۔ سانپ نے بہت اس کو تلاش کیا، بہت تلاش کیا، تڑپا، پر اس کا منکا نہ ملا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، ساری رات تلاش کرتا رہا۔ وہ جو تلاش کرتا تھا، جو راکھ میں اور وہ دبتا تھا، اس نے بہت بڑی تہ بچھائی تھی راکھ کی۔ آخر وہ چلا گیا، تو وہ جو بھی آیا اور اس نے راکھ میں سے منکا لیا۔ چاچا کہنے لگا پھر کبھی نظر نہیں آیا، وہ پتہ نہیں اس نے منکے کا کیا کیا ہوگا۔ چاچے نے اصل میں یہ واقعہ مجھے سنایا اور کہنے لگا بھتیجے بتا ان منکے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے کہنے لگے اتنا پتہ ہے کہ جس کو سانپ ڈس جائے اس کو منکا لگا دو، منکا وہاں چپک جائے گا، اس کی زہر ساری چوس لے گا، اور جب زہر ختم ہوگی خود گر جائے گا۔ جانوروں پر اس کا اثر ہوتا ہے، جانوروں پر۔ کئی جانور ہجرت کرتے ہیں اور اس کا تعلق 14ویں رات۔ آپ کا یہ بٹیر سائبیریا سے آتا ہے، ہزاروں میل، تیتر ہزاروں میل کا سفر کر کے سردیوں میں، تلور، کشمیرہ، یہ پرندے ہیں جو برف کے رہنے والے ہیں، کونجیں، ان کی ہجرت کا تعلق بھی انہی چاند راتوں کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے۔ عملیات کے وظائف
کون سا وظیفہ، کون سا تعویذ کس رات میں لکھیں، کس رات کی کس ساعت میں لکھیں، دن کی کون سی ساعت میں لکھیں، تو وہ ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جو جا کے نشانے پہ لگتی ہے، نشانے۔ انہی راتوں میں زلزلے، آتش فشاں، زمین کے نیچے ہلچل، پہاڑوں کے نیچے ہلچل، ان کا تعلق بھی انہی راتوں سے ہے۔ حتیٰ کہ بعض ماہرین تجربات کے اعتبار سے فصلوں کی کٹائی وہ انہی راتوں میں مانتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، قلعے میں، پرانی عمارتوں میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں ہم سلیب اور لینٹر ڈالتے ہیں، وہ لکڑیوں کو آج تک دیمک نہیں لگے، ان کو کوئی دوائی نہیں لگائی ہوئی۔ میں ان چیزوں کو خاص محسوس کرتا ہوں، میں ان چیزوں کو خاص نوٹ کرتا ہوں۔ ہماری تو لکڑی کو 6 مہینے کے بعد دیمک لگ جاتی ہے۔ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص لمحہ ہوتا ہے، خاص موسم ہوتا ہے جس وقت وہ درخت کاٹا جاتا ہے۔ اس کے اندر مٹھاس زمین میں ہوتا ہے، کڑواہٹ درخت میں ہوتی ہے، بس وہی کڑواہٹ مطلوب ہے۔ جس میں مٹھاس نہیں ہوگا دیمک نہیں جائے۔ سندل کو دیمک نہیں کھاتی، نیم کے درخت کو دیمک نہیں کھاتی، سندل کی خوشبو ہوتی ہے لیکن ذائقہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اور انہی میں یہ ایام بیس ہے، ایام بیس، اور اسی میں بخت کے فیصلے ہوتے ہیں اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں اور برات کے فیصلے، نجات، کہ اس کو نجات دے دو آگ سے، قرضوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ناکامیوں سے، اس کو نجات دے دو۔ ان راتوں میں بڑے بڑے عجیب فیصلے ہوتے، ان دنوں میں بڑے عجیب فیصلے ہوتے۔ روحانیت کی سائنس، یعنی میں نے آپ کو دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے، پہلے آقا کی احادیث فرمان سنائے، پھر دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے۔ روحانیت کی سائنس کہتی ہے کہ ان راتوں میں کوئی خاص فیصلے ہوتے ہیں، کوئی خاص عطائیں ملتی ہیں، اور خاص الخاص کرم اور فضل ملتا ہے ان راتوں میں، ان راتوں۔ اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جو ان راتوں کی قدردانی اور ان دنوں کی قدردانی کرتا ہے۔ ہاں، لیکن اس میں ایک چیز بڑی خاص ہے۔ فرمایا اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، ہمارے بڑے انہیں نفلی روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ خدمت نہیں کر سکتے۔ پھر جو صرف اس اہتمام سے چلے کہ اس کا صرف مقصد ہی نفلی روزے ہیں، وہ اپنے گھر سے صرف یہی سفر کر کے آئے، یا اپنے مقام پہ، اپنے گھر پہ، اپنی جگہ پہ صرف یہی عمل، اسی عمل میں رہے کہ وہ نفلی روزے رکھے۔ میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، ورنہ کیا ہوگا؟ اس میں ایک وضاحت بتاتا چلوں۔ بعض اوقات بندہ نفلی روزے رکھتا ہے اور فرائض اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور رزق حلال بہت بڑا فریضہ ہے۔ میں نے ایک خدمت طے کی ہے، اس کا معاوضہ طے کیا ہے، یا معاوضہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو کسی کام، کسی خدمت، کسی محنت کے لیے پیش کیا ہے اور طے کر لیا ہے۔ اب اگر میرا جسم کا نظام ایسا ہوا، جیسے موجودہ گرمیاں ہیں،
تو اگر اس خدمت میں کمی واقع ہوئی تو وہ خدمت فرض تھی، کیوں؟ اس سے طے تھا، اور یہ نفل تھے۔ میں آپ کو ساری وضاحتیں بتا رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے جو صرف طے کرتا ہے کہ میں نے سفر اس لیے کیا ہے کہ میں، جیسے اس مہینے سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ تسبیح خانے میں ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، سحری، افطاری، اور رات کو ساری رات سورت فاتحہ، ننگا سر ننگا آسمان، لیکن یہ شرط خواتین کے لیے نہیں۔ اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اس کی بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت زیادہ قوت ہے۔ جو ان راتوں میں سورت فاتحہ پڑھتا ہے وہ سارے قرآن کو پڑھتا ہے، اور سارے قرآن کے لفظ لفظ کو پڑھتا ہے، حرف حرف کو پڑھتا ہے، جز جز کو پڑھتا ہے، اور سارے قرآن کو پڑھتا ہے جو ان راتوں میں سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ سب سورت فاتحہ میں ہے، جو سب سورت فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ جو بندہ بسم اللہ کے ساتھ ان راتوں میں کھلا اور بہت زیادہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو سارے قرآن کی تاثیر اس کو ملتی ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت کے پہ جو وعدے ہیں اللہ کے، ایک ایک آیت پہ جو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، وہ سارا کا سارا اس کو ملتا ہے جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، درمیان میں کوئی حاجت ہو وہ پھر باوضو ہو جائیں، پھر باوضو ہو جائیں۔ اور اس کو بہت زیادہ پڑھیں۔ آپ چاہیں تو 2 نفل پڑھ لیں، نفل کی نیت باندھ لیں، اور اس میں سورت فاتحہ کا تکرار کریں، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ ہاں 2 نفل کر لیں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کریں۔ سورت فاتحہ کا بھی تکرار کر سکتے ہیں بہت زیادہ، یعنی ایک ہی نفل میں 500 بار سورت فاتحہ، 200 بار، 100 بار، پھر اگلی سورت ملا کر رکوع، پھر سجدہ، پھر اگلی رکعت، پھر اس میں سورت فاتحہ کا تکرار، مسلسل سورت فاتحہ پڑھ رہا، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملا کے رکوع سجدہ۔ یہ 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طاقت بہت ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں راتوں میں ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ عالم سو رہا ہے، عالم سو رہا ہے۔ کل میں ایک چینل کو پروگرام دے رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے رات کو دیر سے سونے کے کوئی نقصانات۔ میں نے کہا ایک اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے رات کو یا کنجری جاگتی ہے یا کتا جاگتا ہے۔ یا پھر اگر کوئی تیسرا جاگتا ہے تو رب کو منانے اور رونے والا جاگتا ہے۔ رب کو منانے والا، رونے والا، بلکنے والا، تڑپنے والا، سسکنے والا، وہ پھر جو ہے وہ جاگتا۔ یہ راتیں وہ ہیں جو پھر آپ کی نسلوں کے لیے فیصلے کرواتی ہیں، نسلوں کے لیے۔ میں نے کئی دفعہ کہا
میں اپنے بڑوں کے مزارات پہ جا کے بیٹھتا ہوں نا، خاموش ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور کھو جاتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اعمال تھے اور میں نے آپ ان لوگوں سے سنا جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ذاتی مشاہدات میں پڑھا، اور خوابوں میں نے آپ سے ملاقاتیں کر کے آپ سے بہت کچھ سیکھا کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے، دعائیں، برکتیں، اعمال کی، اللہ کے خزانوں سے لے کے یہ جو راتیں ہیں اور جو یہ دن ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تلاوت، میری آپ کے تو 3 دن کی ہے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال ایسے گزارے، ہاں 40 سال ایسے گزرے، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی رات مسلح پہ سواری ہوتی تھی، رات سواری مسلح پہ ہوتی تھی اور دن کی سواری گھوڑے پہ ہوتی تھی، جگہ جگہ پھر پھر کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایسے لوگ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ نسلوں تک چلے گا، نسلوں تک چلتا ہے، نسلیں آبیاری پاتی ہیں، نسلیں برکت پاتی ہیں، نسلیں رزق پاتی ہیں، نسلیں خیریں پاتی ہیں، عافیتیں پاتی ہیں، اور نسلوں میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اور دونوں رزق تقسیم ہوتے ہیں اس میں، ایک رزق روحانی، ایک رزق جسمانی۔ رزق روحانی سارے سجدے، ساری روحانیت، ساری عبادتیں، ساری تسبیحاں، سارے حقوق، ساری زندگی، جس کو بندہ کہتا ہے کہ ولی کی زندگی ہے، یہ رزق روحانی ہے۔ اور رزق جسمانی سواریاں، گھر، دولت، عزت، وقار، برکت، شان و شوکت، دنیا میں ساری مہنگائیاں آ جائیں اس کے لیے مہنگائی نہیں، غیب سے اس کی ضرورتیں، اس کے لیے عافیتیں، خیریں، برکتیں، یہ رزق جسمانی ہے۔ کیوں؟ روزے کے نام پہ آپ رزق جسمانی کا مجاہدہ کرتے ہیں، غور سے سمجھیں، روزے کے نام پہ رزق جسمانی کا کرتے ہیں آپ مجاہدہ، روزے کے نام پہ۔ تو اللہ کہتا ہے تو نے میرے نام پہ بھوکا رہا، پھر میں تجھے بھی کھلاؤں گا، تیری نسلوں کو بھی کھلاؤں گا۔ کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے میں کسی کا احسان کا بدلہ دیتا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، میں بدلہ دوں گا۔ تو نے میری خاطر بھوک پیاس بھوک میری خاطر، یہ موجودہ آپ کے ان علاقوں میں تو حبس گرمی ہے بہت زیادہ، ابھی ساون چل رہا ہے، ابھی تو بادوں نے آنا ہے، بادوں میں تو حبس گرمی اور بڑھ جاتی ہے، 1 مہینہ حبس گرمی کا پڑا ہے، تو اس قربانی کے عوض میں پھر اللہ دیتا ہے، عوض میں دیتا ہے۔ ایک بابا جی تھے تو وہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، تو اپنی وصیتوں میں ایک چیز لکھی اور اپنی نسلوں کو کہا کہ ایام 20 کے روزے نہ چھوڑنا، میں نے ان روزوں کے ذریعے سے تمہاری اور تمہاری نسلوں کا رزق اللہ سے منوایا ہے، وسعت منوائی ہے، برکت منوائی ہے، خیریں منوائی ہیں۔ میں ایک ملک میں تھا تو سفر کر رہا تھا گاڑی میں،
جس بندے کی گاڑی تھی اس نے بڑے کام کی بات بتائی. کہنے لگا میں نے بھوک کے دوران غصہ نہ کرنے کی ٹریننگ کی ہے، مشق کی. بھوک کے دوران غصہ نہ کرنے کی. تو روزہ، بہت لمبا روزہ. ایک بابا جی تھے، 2-3 وہ دوست لوگ تھے. انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیگ لٹکایا ہوا تھا، اس میں ایک بہت بڑا پتھر تھا. دن کو روزہ رکھتے تھے، رات ساری عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ پتھر سونے کا بن جائے گا، یہ پتھر سونا ہو جائے گا. کسی اللہ والے کی زیر نگرانی نہیں تھے. اور پھر مسلسل مجاہدہ کر کے بھوک کی وجہ سے ان کا غصہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ تھوڑی سی انگلی لگتی تھی تو ہزاروں وولٹیج کی کرنٹ لگتا تھا. اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ کے وہ کر گزرتے تھے جو گمان میں نہیں تھا. تو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے. سورۃ فاتحہ، ایاک نعبد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر سورۃ فاتحہ میں آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ انعام دے، انعمت علیہم، انعام دے، مجھے انعام دے، غیر المغضوب، غضب نہ دے. کوئی ناراضگی، کوئی بربادی، کوئی ناکامی، پریشانی، کوئی حادثہ، یہ غضب ہے. کوئی پشیمانی، کوئی ایسی چیز جس میں پچھتاوا ہو، ذلت، علت، قلت، یہ غضب ہے، سارا غضب ہے. غیر المغضوب، اللہ غضب سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا. غیر المغضوب، غضب سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا. غیر المغضوب، کسی اچانک حادثے سے بچا، اچانک پریشانی سے بچا. ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، ان کا بیٹا اس وقت ایک سیاسی بڑا ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ میری بیوی، میں نے کہا کیسے فوت ہوئی؟ کہا رات کا وقت تھا، گاڑی پہ آ رہے تھے، لائٹیں تھیں گاڑی کی، سڑک بالکل صاف تھی، لیکن سیلاب نے سڑک کو کاٹا ہوا تھا اور بہت بڑا ریلا سیلاب کا، اس نے سڑک کو کاٹا اور دوسری طرف گزر رہا تھا. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سڑک کٹی ہوئی ہے، گاڑی پوری رفتار سے چل رہی تھی. بس اچانک گاڑی اس ریلے کے سڑک کے نیچے چلی گئی اور گاڑی کو وہ بہا کے لے گیا. تو میں نے کہا کیسے ملی؟ کہا بڑے بڑے پائپ لیے، کشتیوں پہ بیٹھ کے پائپ مارے نیچے کہ کوئی پائپ جا کے گاڑی کے لوہے سے ٹکرائے. تو کئی دنوں کے بعد گاڑی اور لاشیں ملی، کئی دنوں کے بعد. غیر المغضوب ہے، کوئی ایسا غضب نہ آتے جو زندگی کو پریشان کر دے. میں ترکی کے زلزلے میں کچھ تھوڑی سی وہاں کی خدمت کے لیے گیا، امداد لے کے. تو ایک بلڈنگ گری ہوئی تھی. میں کچھ مہینے پہلے اس شہر میں گیا تھا، غازی انتب میں. شہر بڑا جگمگاتا شہر، یعنی اتنی صفائی شہر میں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ شہر کی گلیوں میں یہ قالین کو کھینچنے کے لیے ویکم نہیں ہوتے، گلیوں میں ویکم پھر رہے تھے. بڑے بڑے ویکم تھے، بڑے بڑے ہیوی، کہ گلیوں کی درزوں میں بھی کوئی سگریٹ، کوئی تنکا نہ ہو. درزوں میں، گلیوں میں ویکم پھر رہے تھے، اتنی صفائی. پھر اس شہر کو ڈھیر دیکھا،
تو ایک عمارت کے قریب گیا میں، تو اس میں سے بدبو آ رہی تھی، اور کتا جو ہے نا قریب جا کے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی عمارتیں اٹھی نہیں تھی، کرینیں لگی ہوئی تھیں، کام تیزی سے ہو رہا تھا، لیکن وہ عمارت ویسی ہی گری پڑی تھی، کئی منزلہ عمارت تھی اور ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ پڑی تھی۔ اور میں نے قبرستان دیکھا، میلوں میں قبرستان۔ میں قبرستان میں فاتحہ کے لیے گیا تو وہاں فوج کھڑی تھی، ہر بندے کو نہیں آنے دے رہے تھے۔ میں گیا تو کہنے لگے ان کو آنے دیں، اور کہا دعا کریں، اور میری طرف اشارہ کر کے ترکی زبان میں، میرے ساتھ صاحب تھے وہ سمجھتے تھے، کہنے لگا ایسے لوگ سارے نہیں ہو سکتے، اگر ایسے ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ پھر میں ایک جگہ گیا تو وہاں گاڑیوں کا قبرستان تھا، جو گاڑیاں نیچے سے نکلی تھی، ڈھیر لگا ہوا تھا، پچکی ہوئی گاڑیاں، لائن لگی ہوئی تھی۔ جب راتوں کو سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی کریمی متوجہ ہوتی ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر وہ زمین کو کہتا ہے حرکت اپنی بند کر، ابھی انہوں نے زمین پہ سکھ سکون سے رہنا ہے۔ پھر اس کا امر بھائی اس کو اٹھا دو، بندے کو ٹیک چھوڑ دیں، آپ کا نفع ہوگا، نقصان ہو رہا ہے آپ کا۔ پھر اس کا امر متوجہ ہوتا ہے، اس کا فیض اور کرم متوجہ ہوتا ہے۔ انعمت، اے مولا انعام دے مجھے۔ بندہ کیا انعام مانگتا ہے؟ یا اللہ سلیمان علیہ السلام تیرے بندے تھے، نیک پاکیزہ، تو نے انہیں انعام عطا فرمائے، مجھے عطا فرما۔ بندہ کیا انعام مانگتا ہے؟ یا اللہ تو نے اپنے انبیاء پہ جو انعام دے، اولئک انعم اللہ من النبیین، ہاں انعم اللہ علیہم، میں نے آیت کا ایک لفظ چھوڑ دیا تھا تو میری اصلاح ہو گئی، اچھا ہوا۔ اے اللہ وہ انعام دے جو انبیاء کو دی۔ آپ صرف انعامتا پڑھ کے سارے انبیاء کو جو رب نے عطا کیا، سوچ سکتے ہیں نبی کو کتنا ملا ہوگا؟ سوچیں تو صحیح۔ ہم فلسطین کے پہاڑوں پہ سلیمان علیہ السلام کا مقام ڈھونڈا، فلسطین کے پہاڑوں پہ جو ڈھونڈا، ہمارا گائیڈ تھا، وہ کہنے لگا ساری زندگی میری بھی گزر گئی ہے، آپ ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں آج تک ہم بھی نہیں گئے۔ جو فلسطین کے پہاڑوں میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ڈھونڈا، آخر ڈھونڈ لیا۔ میں اس جگہ بیٹھا تھا تو میرے اندر ایک ہیبت سوار تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جو سلیمان علیہ السلام، جن کے تابع ہوائیں، پانی، جنات، انسان، سمندر کی مخلوق، ہوائی فضائی، ساری دنیا کی کائنات کی مخلوق جن کے تابع ہے، ہیبت سوار تھی، ایک کیفیت سوار تھی سلیمان علیہ السلام۔ اے مولا جن پہ تو نے انبیاء پہ انعام بھیجا، صدیقین پہ، پوری دنیا میں جتنے اولیاء کے سردار ہیں، ولایت کے سردار ہیں، چیف ہیں، باس ہیں، آقا ہیں ولایت کے، اے اللہ تو نے ان پہ انعام بھیجا، عطائیں کی، ان کو تو نے اپنے جلوے دکھائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو 400 بار سے زیادہ صرف اللہ کا دیدار ہوا۔
کملی والے کا دیدار کتنا ہوا ہو. مجھے پتا چل جاتا تھا کہ میرے شیخ کو آج دیدار نہیں ہوگا. ان کی رات کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس پہ دیدار نہیں ہوتا تھا. اظہار نہیں کیا. آخری ایام میں مجھے بتایا اللہ تو نے جو اپنے نیک لوگوں پہ انعام کیا وہ انعام دے مجھے. انعامت علیہ. سورۃ فاتحہ تو پوری کی پوری ایک داستان، سچی کہانی اور سچا واقعہ اور سچا نظام ہے. وہ انعام دے اور ایسا انعام دے کہ میری نسلوں سے فاقے ختم کر دے، فقر ختم کر دے، غربت ختم کر دے، تنگدستی ختم کر دے میری نسلوں میں، اور میری نسلوں میں غنا عطا فرما. غنا عطا فرما. آل رسول کا قافلہ جا رہا تھا. حضرت امام حسن تھے، حسین تھے، حضرت جعفر تھے. قافلے میں یہ حضرات حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے مکہ. تو راستے میں ایک دیکھا تو بھوک پیاس کا احساس ہوا. ایک بڑھیا تھی تو اس سے پوچھا کوئی پانی؟ اس نے کہا یہ بکری ہے، اس کے تھن تو خشک ہیں، دو کے پی لیں. انہوں نے اللہ کا نام لیا، بکری دو ہی، سب نے پیا. کہا کھانا؟ کہا آپ آل رسول ہیں تو یہ کھانا پھر اسی کو ذبح کر لیں. انہوں کو ذبح کر لیا، اس کو پکایا، کھایا. شوہر جو آیا اس نے کہا بکری. اس نے کہا ایسے ایسے آئے تھے. شوہر ناراض ہوا، وہ ایک ہی تو بکری تھی، وہ بھی گئی. غریب تو پہلے ہی تھے، غربت کا ایام اور بڑھ گئے. آپ نے دیکھا کہ ایک مائی ہے جو مدینہ کی گلیوں میں مینگنیاں اکٹھی کر رہی ہے. پہلے دور میں مینگنیاں جمع کر کے اس کو بیچا جاتا تھا، بکری کی، بھیڑ کی مینگنیاں. تو مینگنیاں اکٹھی کر رہی ہے. دیکھا ہے تو وہی. کہ اماں جانتی ہوں؟ کہا نہیں. کہاں ہم وہی ہیں جس پہ بکری اور. تو یہ کیا ہو گیا؟ کہا غربت آ گئی. غلام سے فرمایا اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 1000 دینار دے دو، سونے کے سکے. آج بھی پاؤنڈ، ڈالر سب سے زیادہ طاقتور دینار ہے کویت کا. کویت کا دینار دے دو. حیران ہو گئے. اور نے کہا ان کو ہمارے دوسرے حضرت جعفر کی خدمت میں بھیجو. انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا، بکری. انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا اس کو میری طرف سے بھی 1000 بکری اور 1000. انہوں نے اگلی ہستی کے پاس بھیجا، امام حسن کے پاس. تو انہوں نے فرمایا اس کو میری طرف سے 2000 بکریاں اور 2000 دینار. اللہ تو نے آل رسول کو دیا تھا تو انہوں نے دیا تھا. دیا تھا تو بولو، دیا تھا تو دیا تھا تو دیا تھا. اگر گھر میں ہی غربت فقر ہوتی تو کہتے اماں اللہ تیرا بھلا کرے، ہم دعا کریں گے. دعا بھی بڑی طاقت ہے، لیکن دعاؤں کے ساتھ عطا ہے. دعا بھی ہے اور عطا بھی ہے. دعا بھی ہے، عطا بھی ہے. انعامتا. امام حسن بعضوں کا تو ان کی زندگی میں ایسا وقت آیا سیدنا امام حسن کا کہ آج جو سوٹ پہنا کل نہیں پہنا. آپ ایک قیمتی گھوڑے پہ جا رہے تھے، ایک بدو نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. کہنے لگے آپ کے نانا کے گھر تو 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا، غربت اور فاقے تھے. آپ یہ بڑا کمال جواب دیا. فرمایا یہ اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ گھوڑا، اعلیٰ سواری، اعلیٰ گاڑی اس لیے ہے
لوگ دیکھیں، مجھ سے سوال کریں، اگر میرے پاس بھی پیوند لگے پھٹے کپڑے ہوئے تو لوگ کہیں گے خود ہی منگتا ہے، ہمیں کیا دے گا۔ ان کا یہ انداز بھی انسانیت اور غربت اور غریبوں کی مدد کے لیے تھا، فخر کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے اگر کسی کو یہ اللہ عطا فرمائے تو اس پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فخر کرتا ہے، کیا پتا اس کی نیت کیا ہے، اس کا جذبہ کیا ہے۔ جیسے کہ اس بدو نے لگام پکڑی اور اس نے سمجھا کہ یہ فخر کے لیے ہے، وہ اس کی بدگمانی تھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے جیتے ہیں۔ انعمت علیہم، یہ ان کو انعام ملا، اللہ تو مجھے بھی ایسا انعام دے دے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں سونا چاندی ڈھیر، عزت دولت رزق، بڑی بڑی ہستی اور عبادت اور تسبیحات اور اللہ کا تعلق اتنا زیادہ کہ گمان اور خیال اور تصور سے زیادہ۔ یہ ہے انعمت علیہ، اللہ انعام یافتہ لوگوں میں مجھے بھی بنا دے، مجھے بھی ایسے لوگوں میں بنا دے جس کو تو نے انعام کیا ہے، جس پر تیری رحمت ہوئی۔ راتوں کو تڑپ تڑپ کے مانگنا، راتوں کو تڑپ تڑپ کے مانگنا، راتوں کو تڑپ تڑپ کے مانگنا، اس وقت میرے رب کی کریمی کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا رات کے آخری پہر اللہ آسمان دنیا پر، اس پہلے آسمان پہ اللہ آ کے ایک آواز دیتا ہے، کون ہے مانگنے والا جس کو عطا کیا؟ کون ہے ایسا جو غربت کو ختم کرے، صحت مانگے، عزت مانگے، صحت مانگے، برکت مانگے، راحت مانگے، عافیت مانگے؟ کون ہے؟ کون ہے جو اللہ کے خزانوں سے اللہ مانگے؟ اللہ پاک اس پہلے آسمان دنیا پہ اللہ آ جاتا ہے، اور ایک طرف بندہ ہے وجدان کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، دن کا روزہ ہے اور رات کا اس کے سامنے راز و نیاز ہے۔ جب سارا عالم سوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں پھر اس بندے کو کیا ملے گا؟ اس کی عطا پھر کیسے متوجہ نہ ہوگی؟ پھر کیوں نہ بابا جی وصیتوں میں لکھیں گے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے خزانے چھوڑے ہیں، میں نے تمہارے لیے خزانے چھوڑے ہیں۔ تو خیال کرنا، ایام 20 کا خزانہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایام 20 کے روزے نہ چھوڑ، یہ روزے نہ چھوڑ، اور اس کا ثواب، اس کا اجر سوچیں کتنا زیادہ، اس کا ثواب، اس کا اجر کتنا زیادہ، کتنا زیادہ۔ اور اس کی برکات اور اس کے ثمرات حیرت انگیز طور آج تھوڑا سا اپنے ذات کے لیے تھوڑا سا جاگنا اور تھوڑا سا فاقہ۔ ویسے بھی عمومی طور پہ تو رات کو جاگنے کی ترتیب تو میرے